اس علاقے میں یہ کہاں گئے، تو اللہ پاک نے آپ کے پروگرام کو قبول فرمایا ہے، اس لیے آپ سب خوش قسمت ہیں اس اعتبار سے بھی۔ پھر اس اعتبار سے بھی خوش قسمت ہے کہ جتنی دیر آپ نے یہاں بیٹھے بیانات سنے، پھر آپ کے سامنے حضرت مولانا ہلال صاحب نے کچھ چند باتیں ایسی کی جو ہم سب کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ دل تو چاہتا تھا کہ ان بیانوں کو سنا جائے، اور یہ چیزیں ہماری بنیادی چیزیں ہیں۔ اللہ پاک نہ جانے کس سے کیا بلواتے ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ نے کہا تھا۔ مولانا شفیع صاحب کی قربانی یقیناً ہم شاید اگر ان قربانیوں کو نہ بھی گنیں گے تو یہ مسجد دیواریں سب ان کے لیے گواہ ہے، لیکن یہ ہمارے لیے ایک چیز اصلاح کی بھی ضرورت ہے۔ ہمارے استاد شاید اس میں مولانا ہلال صاحب بھی تھے، مولانا مفتی نذیر صاحب نے ایک دن بیان کے اندر فرمائی یہ بات کہ کبھی بیان کرنے والا وہ آدمی ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے اس کی بات سے الگ، اس سے اللہ پاک کو بات نہیں کرواتا ہے، لیکن فرمایا کبھی کہا میں بھی یہاں موجود ہوں، میرا شاگرد اٹھے گا وہ ایک ایسی بات کہے گا جو مجھے عمل میں نہیں ہوگی، تو گویا کہ میرے دل کے اندر یہ بات نہیں آنی چاہیے میرا شاگرد ہے، میں یہ کہوں گا یقیناً میں نے یہ بات پڑھائی ہے، لیکن کیا اس کو اس پر عمل ہے، اس بات پر مجھے بھی عمل ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں اس وقت جمع فرمایا، جتنوں نے یہاں باتیں کی ماشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے، یہ سب ہماری اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو اللہ پاک نے دین کی برکت سے ہمیں جمع فرمایا، یہ سب سے بڑا کام اللہ پاک نے ہم سب پر فضل فرمایا، اس مکتب کی برکت سے جمع ہوئے۔ آپ کے بچوں نے یہاں پروگرام پیش کیا، اور یہ پروگرام کے اندر سب ہمارے لیے ضرورت کی چیزیں تھیں۔ میرے ایمانی بھائیوں، اللہ پاک نے جو دین ہمیں نصیب فرمایا، اس کی گواہی تو اللہ پاک نے خود دی، اس کی گواہی تو آسمان نے دی، اس کی گواہی تو درختوں نے دی، اس کی گواہی تو پتھروں نے دی، اس کی گواہی تو چاند نے دی، حتیٰ کہ اللہ کے پیدا کردہ مخلوق جانوروں نے بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر موجود ہیں، اور یمن کے پہاڑ پر ایک چرواہے ہیں، اس کو یہ معلوم نہیں ہے، اور یمن مکہ سے کوسوں دور ہے، کہیں 1000 کلومیٹر، پہاڑ پر بھیڑیوں کے ساتھ، اور بھیڑوں کے ساتھ ہے، اور اچانک ایک بھیڑیا آتی ہے اور بھیڑ کو اچک لیتی ہے، بکری کو اچک لیتی ہے، اس نے اپنا شکار بنا لیا، اس شخص نے چھڑا لیا، اس نے کہا او ظالم، یہ شکار تھا میرا آج، اور تو نے آج مجھ سے ہی چھڑا لیا۔ اس نے کہا اللہ، یہ تو قرب قیامت کی بات ہے کہ بھیڑیے نے بات کی۔ اس نے کہا یہ کون سا کمال ہے، اللہ پاک نے تمہیں وہ نبی عطا فرمایا جو آخرت کی بات کرتا ہے۔ اب اس شخص کو معلوم نہیں تھا، اس نے کہا وہ مدینہ میں موجود ہے، کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ یہ شخص یہ بھیڑے لے کر چلا ہے کہیں 1000 کلومیٹر، اور مدینہ کے اندر جب پہنچا ہے تو یہاں معلوم کیا کہ یہاں پہ اللہ کا نبی آیا ہے آخری بات، لیکن آخری نبی جو ہے اس کو امت کا، اس نے کہا ہاں وہ مسجد نبی میں موجود ہے، لیکن قریب کسی صحابی سے ملاقات ہوئی، ان سے کہا میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا مال ہے، کہا اس کی رکھوالی کون کرے گا، اگر آپ رکھیں گے، کہا میں تو رکھوں گا، لیکن ایسی بات نہیں کہ کل آپ کو واپس جانا ہے، واپس کرو گے۔ اس شخص نے فوراً سوال کیا کہ یہ میرا مال آپ واپس کرو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل، یہ امن والا شہر ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی امن والا دین ہے، آپ میرے حوالے کرو۔ جب یہ مسجد نبی کے پاس شخص جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے آواز دی، کیا تمہیں میری گواہی بھیڑیا نے دی ہے؟ اپنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو ابھی کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یمن کے پہاڑ پر تھا، میں بکری کے ساتھ موجود تھا، مجھے تو کوئی معلوم نہیں کہ آپ مدینہ میں آئے ہیں، بھیڑیا آیا، اس نے میری جانور کو شکار اپنا بنا لیا، اور میں اس نے کلام کیا، کلام کرنے کے بعد کہا کہ تو نہیں جاتا تو اسلام قبول کرتا ہے، مدینہ کے اندر تو وہ نبی ہے جو میرے ایمانی بھائیو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے فرمایا بلال آزان دو، لیکن آزان جب دو گے حیا رسول اللہ حیا فلاں نہیں پڑھنا، اور بلال نے آزان دی، تمام صحابہ دوڑے اور مسجد نبی کے اندر جمع ہو گئی، اور اس جمع ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب کھڑے ہو جاؤ، تم نے کیا بات مجھ سے آ کر کہی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یمن کے پہاڑ پر تھا، میں چرواہے تھا، میرے اندر کوئی اس چیز کا معلوم نہیں تھا کہ کوئی نبی مدینہ کے اندر آیا ہے، لیکن ایک بھیڑیے نے مجھے ڈرائی اور وہیں سے نکل پڑا ہوں اور شکار بھی کیا، گھر والوں کو بھی کوئی خبر نہیں، کہاں ہے؟ مدینہ کے اندر موجود ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑی ہوگی، اے میرے صحابہ کرام، اے مہاجرین، اے انصار، میری گواہی اللہ نے دی، میری گواہی چاند نے دی، میری گواہی آفتاب نے دی، اور آج اور یہ الفاظ ہیں عربی کے کہ بھیڑیا نے بھی یہاں تک کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے۔ میرے ایمانی بھائیو، اللہ پاک کو دین ہمیں نصیب فرمایا، بلکہ عمر ابن ابسہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہم نے سنا، بت پرستی مجھے پسند نہیں تھی،
میں پہلے سے ہی بیزار تھا اس چیز سے، لیکن جب مجھے علم ہوا، کسی یہودی عالم نے مجھ سے کہا کہ جب تمہیں نہیں ہے چاہت اس دین کو قبول کرنے کی، تم چلے جاؤ اور وہاں مکہ کے اندر ایک نبی آیا ہے، آخری نبی، جس کے دین کے اندر 100% کامیابی ہے، اور جو کہتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ کہا میں نے وہاں سے سفر کیا، چپکے سے پہنچا۔ اس وقت مکہ کے حالات نہیں تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی، اور سارے چپکے سے کسی اعتبار سے ملاقات ہوئی۔ میں نے اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری نبی ہیں؟ کہا میں آخری نبی ہوں۔ کیا اللہ نے آپ کو قرآن دیا ہے؟ کہا اللہ نے مجھ پر قرآن نازل فرمایا ہے۔ کیا آپ آخری پیغام لے کر ہیں؟ کیا آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو؟ اس نے اخلاق آپ پر زور دیتے ہیں، رشتہ داریوں پر زور دیتے ہیں، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بیان سے کہ ہاں ان چیزوں کی تصدیق کر دی۔ اس نے کہا رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمی تھے، ایک آزاد ایک غلام۔ آزاد تو ابو بکر صدیق تھے، غلام تو زید بن حارثہ تھا۔ کہ ان دونوں کے سامنے کہا جاؤ تم اسلام قبول کرو، اور کچھ نماز کی باتیں سکھائی، قرآن کریم کی کچھ آیات سکھائی، اور اس کے بعد کلمہ پڑھا۔ چلے جاؤ چپکے سے اپنے یہاں محنت کرو، اور جب حالات ٹھیک ہو جائے گی دوبارہ آنا۔ ہمارے ابن حفصہ بیان کرتے ہیں کہ میں چلا گیا اپنے وہاں علاقوں میں، اور مکہ کے ساتھ دل میرا اٹک گیا، اور حالات ہر وقت پوچھتے رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کیا ہے۔ ایک وقت آیا جب آپ مدینہ آئے، پھر ملاقات کی، پھر ہم نے دین سیکھا، لیکن اندر سے ہم اس پر اس وقت بھی کوشش کرتے رہے تھے کہ عقل سلیم والوں تک ہم یہ بات پہنچائی۔ میرے ایمانی بھائیو، آج دین ہم تک پہنچا، اس کے پیچھے قربانیاں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک پر زخم آیا، آپ کے سر مبارک پر چوٹ ہوئی، آپ کی اولادوں پر زخم ہوئے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ میرے ایمانی بھائیو، اس دین کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معاف کر دیا۔ جب آپ مکہ سے مدینہ گئے اور مدینہ کے اندر موجود تھے، اور آپ علیہ السلام کی بیٹی کو جانا تھا ملاقات کے لیے، لیکن پتہ چلا کہ بیٹی جا رہی ہے، اس وقت کے کافروں نے، مشرکوں نے ان پر حملہ کر دیا، حمل گر گیا، کسی طرح وہ مدینہ پہنچ گئی۔ جب آپ علیہ السلام کے پاس سارے حالات پہنچے، ایک وقت آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، سے مکہ آئے، سارا مکہ آپ کے قبول میں تھا، آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ اس درمیان میں ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے معاف کرو گے؟ آپ نے کیا کیا؟ بس سب سے بڑا بدنصیب ہے۔ کون سا کام آپ نے کیا؟ کہا حضرت زینب جب آپ کے پاس آ رہی تھی، عبار ابن اسود میں ہی ہوں، اور میں نے ان پر مرچہ مارا تھا، حمل گر گیا تھا، مجھے لگتا ہے آج میں بدنصیب، مجھے معاف نہیں ہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ہے، عبار میں نے تو تمہیں اسی وقت معاف کر دیا تھا کیونکہ تمہارے اندر ایمان نہیں۔ میرے ایمانی بھائیوں، آپ نے برداشت کی، مکہ سے مدینہ آنا پڑا، اور یہ دین ہم تک پہنچا۔ صحابہ کرام کی قربانیاں، خباب ابن یزید بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے ایمان قبول کر دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا، صلی اللہ علیہ وسلم میری بس ہو گئی، کہا خباب تمہاری بس ہو گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بس نہیں ہو گئی۔ کہا یاد رکھنا جس نے اس کو قبول کیا، وادی سنا سے لے کر حضرت الموت تک اس سے کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی۔ پھر خباب ابن یزید بیان کرتے ہیں ایک زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت بلال موجود تھے، حضرت بلال کو قریب بلایا گیا، میں نے کہا امیر المومنین بلال کو سارے بلاتے ہیں لیکن خباب کو کوئی نہیں بلاتا ہے۔ انہوں نے میری قبر پہ جب میں میری قمیض کو اٹھایا تو وہاں سے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ میرے ایمانی بھائی، یہ ساری تکلیفیں ان لوگوں نے برداشت کی، دین ہم تک پہنچا۔